السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ آج کا جو ویلاگ ہے یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ اس طرح کہ پوری دنیا اس وقت ورلڈ وار 3 کا جو ٹرینڈ ہے ٹویٹر پر وہ ٹاپ کیے ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 15 لاکھ کے قریب ٹویٹس بھی ہو چکی ہیں، اور ابھی بھی یہ ٹرینڈ دنیا کے پینل کے اوپر ٹاپ پر جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ٹرمپ جب سے امریکہ کا صدر بنا ہے، بہت سے لوگوں کو خدشات تھے کہ یہ ایک جنونی شخص ہے اور یہ جنگ کو ترویج دے گا، لیکن جو ٹرمپ ہے اس کے جو کام تھے یا جو اس کے ایکشنز تھے وہ اس کے برخلاف تھے، کیونکہ ٹرمپ نے پوری دنیا سے جو جنگیں ہیں امریکہ کی ان کو سمیٹنا شروع کر دیا تھا، بہت سے ممالک سے فوجوں کو واپس بلانا شروع کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بہت سی جگہوں پر طاقت کا توازن خراب ہونا شروع ہو گیا۔ جیسا کہ ترکی کو لے لیں، ترکی نے اپنے آپریشن شروع کر دیے، اسی طرح ایران نے جو خلا بنا اس کو پر کرنا شروع کر دیا۔ اب ایسے میں جب امریکہ اپنے آپ کو سمیٹ رہا تھا تو جو بہت سی مقامی قوتیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو مزید مضبوطی دینا شروع کر دی۔ اب امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ کس حد تک پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس سے تمام لوگ واقف ہوں گے، لیکن جو امریکہ نے یا ٹرمپ نے جو بے وقوفی جنرل قاسم کو مار کر کی ہے، یہ پوری دنیا کے امن کو ایک لاحق خطرہ جو ہے اس کو یقینی بنا چکا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اپنے اس عمل کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ جی جنرل قاسم یا ایران جو ہے وہ ایران کا وہ جو کمانڈر ہے امریکہ کے لوگوں کو مارنے میں اور ان کو مارنے کی سازش کرنے میں ملوث رہا ہے۔ لیکن اگر ایران کی نظریے سے دیکھا جائے تو ایران اور امریکہ دونوں میں ہی دوسرے کے لوگوں کے درمیان جو مخالفت ہے وہ شدید ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ایران میں امریکہ کو سپورٹ کریں گے، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو امریکہ میں ایران کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہوں گے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود جو کشمکش ہے ایران اور امریکہ کی، خواہ وہ تیل کو لے کر ہو، وہ خلیج کے مسئلے کو لے کر ہو، یا وہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس میں پھیلی ہوئی جنگوں کو لے کر ہو، تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ سخت بیانات کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ اب اس وقت ایران دھمکی دے چکا ہے امریکہ کو کہ ہم جو ہے وہ بھرپور بدلہ لیں گے، اور صرف جنگ کا اعلان کرنا باقی ہے، اور باقی ان کا فیصلہ اٹل ہے ایران کا۔ اب اس سینیریو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو پاکستان ہے، پاکستان کا رول بڑا اہم ہے۔ مسئلہ ایک انٹرنیشنل ہے، لیکن پاکستان کی ایک تو ایران کے ساتھ بارڈر بھی لگتا ہے، دوسرے نمبر پر پاکستان ایران کا ورچولی کہہ لیں ایک معاہدہ ہے، معاہدے کے تحت سفیر ہے۔ ایران نے اگر امریکہ کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی ہوگی یا کوئی بات چیت کرنی ہوگی تو وہ پاکستان کی ایمبیسی جو واشنگٹن میں ہے اس کے تحت ہوگی، اور اگر امریکہ نے بات کرنی ہوگی ایران سے تو سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی جو ہے ایران کے اندر وہ امریکہ کا پیغام ایران تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اور ابھی جو اطلاعات ہیں جو امریکہ ہے اس نے پاکستان سے مدد مانگی ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے بات چیت ہوئی ہے، اور امریکہ کی جانب سے پیغام بھیجا گیا ہے کہ جو معاملہ ہے اس کو ٹھنڈا کیا جائے، اور اس معاملے پر پاکستان اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو رفع دفع کرے۔ لیکن اس سارے سینیریو میں امریکہ کے اپنے مفادات ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ اپنے مکمل طور پر ایک اپروچ رکھتا ہے اپنے مفادات کے لیے، خواہ وہ اس کے ایسٹس کے لیے ہو، اس کے لوگوں کے لیے ہو، یا اس کی سیاسی مفادات ہو۔ ایسے میں اب پاکستان کے پاس ایک بہت بہت وسیع اور بہت بڑا موقع ہاتھ آیا ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان امریکہ کو بہت ساری ایسی باتوں پر قائل کر سکتا ہے جو شاید کسی دوسری صورت میں ممکن نہ تھی، کیونکہ امریکہ کے جو مفادات ہیں یا جو ایسٹس ہیں وہ پورے مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ایران کا بارڈر افغانستان پاکستان سے لے کر مشرق وسطیٰ تک پھیلا ہوا ہے، اور ایسے میں ایران اگر اپنے آپریشنز کو وسیع کر دیتا ہے تو امریکہ کے لیے بہت زیادہ مشکلات پھیل سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں
جیسا کہ پچھلے دنوں امریکی ایمبیسی کے اوپر القدس فورس کے جو لوگ تھے عراق میں، انہوں نے حملہ بھی کر دیا اور کافی زیادہ جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس ایمبیسی کو۔ ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس ایک بہت ہی ایک وسیع موقع ہے اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرے اور اس کو جو ہے وہ معاملے کو رفع دفع کر کے جو دونوں ممالک کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی ہے اس کو پاکستان ختم کر سکتا ہے۔ تو ہوپ فلی ورلڈ وار 3 جو ہے وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور پاکستان اس بہت بڑے سفارتی سطح کے بحران کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ عمران خان کی جو فارن پالیسی ہے اور عمران خان کی جو حکومتی جو مشینری ہے اس کا امتحان ہے بہت بڑا کہ وہ اس معاملے سے کیسے نبرد آزما ہوتی ہے۔ تھینک یو۔